کیا کبھی ایٹیز کے دور میں آپ لوگ، کیونکہ وہ کوٹا سسٹم آنا، پھر ہم نے دیکھا کہ کس قسم کے حالات ہو گئے تھے کراچی کے اردو اسپیکنگ اور پٹھان، تو کبھی یہ خیال تو آیا ہوگا نا کہ یہ ملک نہیں ہے اردو بولنے والوں کے لیے، ہمیں ایک نیا ملک ہونا چاہیے؟ الطاف حسین صاحب کے ذہن میں کبھی یہ خیال آیا ہو، الطاف حسین صاحب نے کبھی یہ بات کی ہو، ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ اس وقت کے حالات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس وقت تو ظاہر ہے ہم ایک کمیونٹی کو بلانگ کرتے تھے اور اسی پلیٹ فارم سے ہم کام کر رہے تھے، تو ہم بات بھی اسی کی کرتے تھے اس وقت میں، تو اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، مطلب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، 91 میں آپ لوگ مل گئے ایجنسی کے ساتھ، ISI کے ساتھ، اور یہ کب سے ایجنسی آپ کے ساتھ رابطے میں تھی؟ مطلب 92 سے آپ لوگ ٹوٹے یا آپ کی علیحدگی ایجنسیوں نے ہی کرائی تھی یا کچھ اور اختلافات تھے جس کی بنیاد پر ہو گئی تھی؟ اختلافات کو تو میں بیان کر چکا ہوں نا کہ میں ان کی وضاحت میں نہیں جانا، آپ نے خود نے کہہ دیا نا میں وضاحت میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ اختلافات تھے اور ایجنسیوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا، غلط فہمیاں تھیں جو بعد میں دور ہو گئیں۔ غلط فہمیاں صرف الطاف حسین صاحب کی شخصیت سے تھی یا ویسے تھی؟ اوورآل تمام چیزوں سے غلط فہمیاں تھیں، وہ بعد میں دور ہو گئیں، اور اس کو ایجنسیاں ایکسپلائٹ کر گئیں؟ بالکل کر گئیں، آپ لوگوں کو استعمال کر گئیں؟ بالکل کرا۔ تو یہ میں نے ایک بات کی افاق احمد صاحب سے، انہوں نے ڈینائی کی، یہ بات کس حد تک درست ہے کہ پھر اس کے بعد آپریشن ہو رہا تھا متحدہ کے کارکنان چھپے ہوئے تھے، مارے جا رہے تھے بڑے بری طریقے سے، 93 میں لانڈی میں وہ ٹینکس میں بیٹھ کر آئے اور بڑا جو ہے ان کا شاندار استقبال وہ کہتے ہیں میرا عوام نے کیا، وہ ٹینک میں بیٹھ کے آئے تھے نہیں آئے تھے ایجنسیوں کی سپورٹ پر؟ نہیں، ٹینک میں بیٹھ کے وہ خود تو شاید نہیں آئے ہوں گے، لیکن کارکنان جو ہے اس وقت میں اخبارات میں یہ خبریں چھپی ہیں، ان کی تصاویر چھپی ہیں کہ کارکنان جو ہے وہ داخل ہوئے ہیں علاقوں میں، اس میں فوجی ٹرک بھی تھے، ان کے ساتھ ساتھ وہ داخل ہوئے ہیں۔ مطلب ایجنسیاں پھر یہ سمجھتی تھی کہ الطاف حسین صاحب یا متحدہ جو ہے وہ خلاف کام کر رہی ہیں، ملک کے خلاف کام کر رہی ہیں، یہ تو ضرور سمجھتی ہیں، ان کا اپنا پرسیپشن ہوگا، اور آپ کو یہ پرسیپشن انہوں نے کمیونیکیٹ کیا تھا کہ ہماری یہ رائے ہے؟ بالکل کیا تھا۔ اور آپ کو یہ لگتا تھا کہ جناح پور نقلی ہے یا آپ لوگ کنونس تھے کہ جناح پور اصلی ہے اس وقت؟ میں نے تو آپ سے کہہ دیا نا کہ مجھے تو 93 میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ساری ایک کہانی گھڑی گئی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے تو اسی وقت میں اس چیز کا یقین ہو گیا تھا۔ تو کافی سارے ریکارڈ آپ نے میرے شو میں درست کر دی ہیں، عظیم طارق صاحب کا بھی آپ نے کہہ دیا کہ 92 کا آپریشن جو تھا، کیونکہ یہ بڑا پرسیپشن ہے کہ الطاف حسین صاحب نے کہا کہ میرے بہت سارے جو کارکن ہیں وہ میرے ہاتھ سے نکل گئے، میں جاتا ہوں ملک سے باہر، آپ کریں ذرا ان کا کام تمام، یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں، بکواس، سب بکواس ہے، اس طرح کی بے سروپا کہانیاں جو ہے نا وہ من گھڑت اسٹوریاں گڑھ دی جاتی ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ عظیم طارق کو کس نے مروایا؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ متحدہ جوائن کرنے سے پہلے آپ کیا سمجھتے تھے کس نے مروایا؟ میں یہ سمجھتا تھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے؟ نہیں، میرا خیال تھا کہ متحدہ نے مروایا۔ متحدہ جوائن کرنے سے پہلے آپ سمجھتے تھے؟ تو آپ نے کوئی ایویڈنس دیکھی گزشتہ 6-7 ماہ میں، یا آپ بس آپ ہر طریقے سے رام ہو گئے متحدہ یا الطاف حسین صاحب کی محبت؟ نہیں، دیکھیں جب بیٹھتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں سامنے، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں متحدہ قوم کا کوئی تعلق نہیں۔ تو شیئر کر لیں میرے ساتھ، کیا ایسی چیز عیاں ہوئی کہ عظیم طارق صاحب؟ ہر چیز تو نہیں آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکتی، آپ نے کچھ بھی، ویسے کافی ساری چیزیں کی ہیں، میں بڑا شکر گزار ہوں آپ نے ہسٹری کے حوالے سے، بٹ بڑی اہم چیز ہے، عظیم طارق صاحب بڑے لیڈر تھے، اس کی تحقیقات الزام ہے متحدہ پر، وہ نہیں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور تحقیقات ہونے کے بعد جو قصوروار ہو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو پھر آپ کے سارے پرسیپشن تو 12 مئی بھی متحدہ نے نہیں کرایا ہوگا، جو آپ کا اپنا خط ہے، وہ آپ اپنے خط کے الفاظ سے نکل کر ایک الگ کیریکٹر بن گئے، عامر خان بالکل الگ کیریکٹر۔ 12 مئی نہیں کرایا متحدہ نے؟ دیکھیں 12 مئی کی صورتحال تو آپ کے سامنے متحدہ قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے ہی آ چکی ہے، اور سارے حقائق انہوں نے بیان کر دی ہیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں ایک سیاسی کلچر ہے، اور سیاسی کلچر میں ایسا ہوتا ہے کہ جب مخالفت ہوتی ہے تو آدمی مخالفت میں آخری اسٹیج تک چلا جاتا ہے۔ ہم سے بھی وہی غلطیاں ہو رہی تھیں۔ 12 مئی کی صورتحال آپ کے علم میں ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے 14 کارکنان اس دن قتل ہوئے ہیں، ان کو شہید کیا گیا۔ اگر متحدہ قومی موومنٹ ان معاملات میں انوالو ہوتی تو اس کے اپنے 14 کارکنان کس نے مار دیے؟ ہم نے تو ویڈیو دکھائی ہیں کہ کون لوگ، ہم نے تو ویڈیو دکھائی ہیں کہ کون لوگ کس پارٹی کے رہنما اسلحہ لے کر چل رہے ہیں، اور شہر کے اندر آج جب ہم آپ سے کہتے ہیں نا کہ آپ کا شہر میں اسٹیک ہے اور شہر کے حالات خراب ہو رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اسٹیک ہے، الیکٹڈ ہے، بٹ انٹیریئر منسٹر ہمارا نہیں ہے۔ اس وقت تو ماشاءاللہ انٹیریئر منسٹر بھی آپ کے تھے نا، وسیم اختر صاحب، تو ساری ذمہ داری آپ پر نہیں، الیکٹڈ بھی آپ، انٹیریئر منسٹر بھی آپ کا، حالات بھی خراب ہو گئے، اتنے لوگ بھی مارے گئے کراچی میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک کے اندر وہ کون سی قوتیں ہیں جو شہر کے اندر حالات خراب کرتی ہیں، بدامنی پیدا کرتی ہیں، لوگوں کو استعمال کرتی ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر آپ خود جانتے ہیں۔ تو متحدہ قومی جی آئی ٹیز میں، اور ویسے آپ ہی کا نام آتا ہے، مطلب میں آپ سے بہتر کیا جانتا ہوں، آپ ہی کے اوپر نام آتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ شہر کے حالات خراب، یہ نام بھی وہی قوتیں لاتی ہیں نا، یہ نام جو آپ جی آئی ٹیز کا کہہ رہے ہیں یہ بھی وہی قوتیں جو ہے عوام کے اندر لے کے آتی ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں 91 میں
آئی ایس آئی نے متحدہ کے خلاف پوری کی پوری مہم ہوئی جس میں آپ مل گئے, اور یہ جے آئی ٹیز میں بھی کیونکہ آئی ایس آئی کی انوالومنٹ ہوتی ہے تو آئی ایس آئی آج بھی متحدہ کے خلاف ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئی ایس آئی آج بھی خلاف ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن جے آئی ٹیز میں تمام لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ متحدہ کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کرتے ہیں اور ہم اس کے اوپر آواز بھی بلند کرتے ہیں. یہ قوتیں ہیں کون؟ آپ جانتے ہیں؟ نہیں, میں بالکل نہیں جانتا. میں کوئی آپ کو یہ مرزا صاحب کی طرح قرآن پہ ہاتھ رکھ کے تو انٹرویو ہو نہیں رہا, میں بالکل نہیں جانتا سر. یہ قوتیں کون ہے جو کراچی کے حالات تباہ کراتی ہیں, مجھے بتائیں. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. نہیں, میں بالکل اچھی طرح نہیں جانتا. بالکل اچھی طرح سے بری طرح بھی نہیں جانتا, بتا دیں مجھے. آپ بالکل اچھی طرح سے جانتے ہیں, اور نہ صرف آپ جانتے ہیں بلکہ جو بھی سیاست سے وابستہ لوگ ہیں سب کو معلوم ہے کہ اس ملک کے اندر وہ کون سی قوتیں ہیں, اسٹیبلشمنٹ کیا کردار ادا کرتی ہے, سب آپ جانتے ہیں. میرے منہ سے آپ نہیں گلوائیں کہ کوئی نام نہیں گلوائیں میرے منہ میں. سیاست سے وابستہ لوگ ہیں اس میں اے این پی کے لیڈر, پی ایم ایل این کے لیڈر, اور کچھ ماضی تک عمران خان صاحب, وہ تو سب آپ کا ذکر کرتے ہیں. سیاست سے وابستہ لوگ اگر کچھ جانتے ہیں وہ تو کہتے ہیں متحدہ کراتی ہے سارے حالات خراب. سیاست سے وابستہ لوگوں کے نام بتا دیے میں نے آپ کو. نہیں, وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی تو کردار ادا کرتی ہے اس ملک کے اندر. اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہوتا ہے؟ وہ تو ایک متحدہ کے خلاف لوگوں کی رائے اگر وہ بولتے ہیں, ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, وہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. ہم اس کی جسٹیفیکیشن بھی دیتے ہیں, ہم لوگوں کو وضاحت کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. لوگ چونکہ متحدہ قومی موومنٹ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے, ہم متوسط طبقے کے اندر اپنی تنظیم کو پھیلاتے ہیں. ہمارے لوگ جو ہے جاگیردار نہیں ہیں, ہم کوئی وڈیرے نہیں ہیں, کوئی بہت مالدار لوگ نہیں ہیں. ہم ایسے غریب عوام کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کے حقوق دلانے کی بات کرتے ہیں, تو یہ لوگ ہمارے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں. آپ وڈیرے نہیں ہیں, آپ جاگیردار نہیں ہیں, بٹ آپ ایک مڈل کلاس کے آفیشلز الیکٹ کراتے ہیں مڈل کلاس کی عوام سے, اور اس کو پھر لے کے آتے ہیں سڑکوں پر زرداری صاحب کی سپورٹ میں جو بہت بڑے جاگیردار ہیں. تو جاگیرداروں کی سپورٹ تو سب سے بڑی متحدہ ہے نا سر. جاگیرداروں کی سپورٹر نہیں ہے متحدہ. دیکھیں اس ملک کے اندر سسٹم کیا چل رہا ہے. سر ایک ریلی پی ایم ایل کیوں نکال لیتی, اے این پی نکال لیتی, مگر متحدہ نے ریلی نکالی زرداری صاحب کے حق میں. 2 مہینے پہلے متحدہ یہ بتا رہی تھی کہ امریکہ کے ساتھ مل کے سازش کر رہی ہے حکومت پاکستان آرمی کے خلاف. تو یہ متحدہ کے جو ہر مہینے بعد بیان تبدیل ہوتے ہیں, عامر صاحب کو بالکل عجیب لگتا ہے ہو گیا رہا ہے. جب وہ ایسا کوئی عمل ہو رہا ہوتا ہے تو متحدہ قومی موومنٹ اس کو عوام کے سامنے لے آتی ہے. جب ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اس میٹر کو بھی عوام کے اندر لے آتے ہیں. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اچھا, جب کوئی خبر نہیں تھی تب آپ نے کہہ دیا کہ امریکہ کے ساتھ مل کے فوج کے خلاف سازش ہو رہی ہے. پورا میمو کا اتنا بڑا ایشو آیا ہوا ہے تو آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے. جب باقاعدہ خبر مارکیٹ میں موجود ہے تب آپ نہیں کھڑے ہوئے. یہی تو آپ کی غلط فہمی ہے. میمو کا جو معاملہ عدالت میں آیا ہوا ہے, ہم نے تو اس میں نہ حمایت کی ہے نہ ہم نے اس کی مخالفت کی. ہم نے تو نہیں ہم نہیں کھڑے ہوئے. ہم نے کہا عدالت کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, عدالت کے اندر ایک کیس چل رہا ہے, اس کو عدالتی حوالے سے پورا ہونا چاہیے. جو فیصلہ ہوگا اس کے اوپر ہم بھی اعتماد کریں گے اور اس پر یقین کریں گے. آپ خوش ہیں اور مطمئن ہیں کہ متحدہ حکومت کا حصہ ہے؟ نہیں, خوش اس سینس میں نہیں ہے کہ عوام کے مسائل نہیں حل ہو رہے. ہمارے تحفظات ہیں. دیکھیں نا, 5 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے, باہر چلے جاتے ہیں, واپس آ گئے, پیٹرول بھی بڑھے جا رہا ہے, مہنگائی بھی ہوئے جا رہی ہے, ڈالر بھی گرے جا رہا ہے, بڑھے جا رہا ہے, بٹ متحدہ کے کان پہ چوں نہیں رینگ رہی. دیکھیں, نہیں بالکل رینگ رہی ہے. دیکھیں, آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ رینگ رہی ہے بٹ اثر نہیں کر رہی, آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 25 MNA کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے. ہم اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہی آواز بلند کرتے ہیں, اور اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہی ہم جو بھی زیادتیاں ہوتی ہیں وہ بھی عوام کے سامنے لے کر آتے ہیں. جو ہمارا کردار ہے وہ ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں. تبدیلی لانے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہے تو ہم ظاہر ہے وہ کردار ادا نہیں کر سکتے. آنے والے دنوں میں کیا عامر خان کو کیا پوزیشن مل رہی ہے؟ بن کون رہا ہے چیئرمین؟ سر کوئی تو خبر دے کے جانا میرے شو میں, کون چیئرمین بن رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم اس بارے میں. آپ چاہتے ہیں آپ چیئرمین بنے؟ نہیں, میں نہیں چاہتا. الطاف حسین صاحب سے آپ نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ آپ چیئرمین بنے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کبھی زندگی میں نے کسی عہدے کی لالچ نہیں کی. الطاف حسین صاحب سے کیا ہوا ملاقات میں؟ پھر کیا باتیں ہوئی آپ کی؟ پریس ریلیز آپ نے بتایا نہیں کہ کیا باتیں ہوئی ہیں, کیا ایکسچینج آف ورڈز ہوا ہے آپ دونوں کے درمیان؟ یہ میرے اور قائد کے درمیان کی بات ہے نا, اس کو تو میں نہیں کسی کے ساتھ شیئر کروں. یہ جو لوگ ساتھ لائے ہو یہ ساتھ ہی رہنے چاہیے, 1000 سے اوپر واپس نہیں جانے چاہیے. یہ میرے اور قائد کے درمیان کی باتیں ہیں, ان کو میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. ڈر لگتا ہے قائد سے؟ نہیں, محبت ہے ان سے. یہ 6 مہینے پرانی محبت ہے سر یا بہت زیادہ پرانی ہے محبت؟ نہیں, بہت پرانی ہے. الطاف حسین صاحب سے کی محبت میں گرفتار ہیں آپ؟ احترام ہے ان کا. مطلب عامر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے چہرے کے ایکسپریشنز اور آپ کے دل میں جو باتیں اور آپ کے جو باتیں آپ ادا کر رہے ہیں وہ آپ کا ساتھ دے رہی ہیں؟ 18 سال بعد 6 مہینے پہلے جوائن کر کے الطاف حسین صاحب سے محبت, الطاف حسین صاحب کا احترام ہے. میں ان کے ساتھ ہوں, ان کا احترام ہے, ان کے ساتھ ایک وابستگی ہے. زیادہ بڑا رشتہ ان کے ساتھ رہا ہے آپ کا؟ نہیں, ان کا احترام نہیں ہے میری نظر میں. آپ کو احساس ہو گیا تھا ذہنی مریض ہیں 2006 میں؟ بالکل. اس سے پہلے نہیں ہوا کہ ذہنی مریض ہیں؟
دیکھیں جب جیسے جیسے چیزیں سامنے آتی ہیں آدمی اسی کے حساب سے فیصلے کرتا ہے. کیا چیز سامنے آئی آپ کے؟ آپ کو بتا تو چکا ہوں کیا چیز سامنے آئی. کیا آفاق احمد کے لیے دروازے کھلے ہیں آپ کے؟ میرے پوچھ رہے ہیں آپ؟ متحدہ تنظیم کے متحدہ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اپنی غلطی کا اعتراف کریں تنظیم میں سے, اور دروازے کھلے ہوئے. اگر آفاق احمد آپ کو کال کریں کس سلسلے میں واپس آ جائیں؟ میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. تو آپ کے کارکن تو آہستہ آہستہ جا رہے ہیں نا. 3 آدمیوں کو آپ کہہ کے مثال دے رہے ہیں, صرف 3 آدمیوں کی, اور کون گیا اس کے علاوہ؟ 3 آدمی نہیں, یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کوئی نام لے آئے نا, میں تو گارنٹی دے رہا ہوں. آپ نام لسٹ دینا مجھے, آپ کے ساتھ دے دوں گا. آپ کو میں بھجوا دوں گا. رپورٹ ہوا تھا کہ آپ کے ساتھ ہارڈلی 250-300 لوگ ہیں. میں آپ کو بھجوا دوں گا, پوری ناموں کی لسٹ بھجوا دوں گا. 2002 کے الیکشن میں جو ایک سیٹ نکالی تھی وہ آپ کی وجہ سے نکالی تھی یا متحدہ کی وجہ سے, یا آفاق احمد صاحب کی وجہ سے نکالی تھی ایک سیٹ؟ جو بھی دھاندلی تھی وہ نکلی کس کی وجہ سے؟ میں نے آپ کو بتا تو دیا کس کی وجہ سے, کس کی وجہ سے نکلی تھی. ظاہر میں اس کا حصہ تھا تو میں اس میں اپنے آپ کو بھی ذمہ دار مانوں گا نا. نہیں سر, بٹ کیونکہ میجرلی آپ نے اس خط میں لکھا ہے کہ ہم ایک ایسی جماعت ہیں جو عوام کی ریپرزنٹیشن کر چکے ہیں 2002 میں, آپ اس کو اون کر چکے ہیں جب آپ آرمی چیف کو خط لکھ رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں اس کا ریزن کون تھا, آپ یا آفاق احمد؟ اس سوال کا مقصد یہ ڈٹرمن کرنا کہ آفاق احمد اس وقت کتنی سپورٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں. میں نے تو آپ سے کہا نا کہ آفاق احمد 1 گلی اور 35 کارکن, اس سے زیادہ کی تعداد نہیں ہے, اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے. اس وقت کے جو الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس وجہ سے کن حالات میں وہ سیٹ نکلی تھی. کیا آج آفاق احمد کو آپ کو لگتا ہے جن سے سپورٹ کر رہی ہیں؟ میں اس بارے میں نہیں جانتا. آپ کا خیال کیا ہے؟ کیونکہ ماضی میں کرتے رہے, رہا ہو کے ماشاءاللہ آپ بھی اسلام آباد میں, آفاق احمد صاحب بھی اسلام آباد میں امید کر رہا ہوں کہ متحدہ والے ڈر نہ رہے ہوں کہ آپ کہیں پیچھے سے ملنا لیں ان سے. آپ دونوں اسلام آباد میں تو ملاقاتیں بھی وہ بڑی کر رہے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی پیش ہو رہے ہیں, کوئی ہے پیچھے آپ کے خیال میں؟ نہیں, میں تو صرف آپ کے پروگرام کے لیے آیا ہوں, میں واپس چلا. سر یہ تو آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ میرے پروگرام کے لیے آئے, بٹ عمران فاروق صاحب کے قتل کی بھی ذمہ داری انہوں نے ڈالی متحدہ پر تو ہے. متحدہ نے کرایا عمران فاروق صاحب کو قتل, وہ سامنے آ چکا ہے. وہاں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بھی اس چیز کی وضاحت کر دی ہے, یہاں پر انٹیریئر منسٹر نے بھی اس بات کی وضاحت کر دی ہے. اس کے بعد ہم کیا جواب دیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ عمران فاروق صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں تھے. وہ بہت اس طرح کی وہ غلط بیانیاں بہت کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. آپ کے ساتھ کبھی رابطہ نہیں ہوا عمران فاروق صاحب؟ کبھی نہیں رہا. عمران فاروق صاحب باقاعدہ طور پر کمیٹڈ تھے پارٹی کے ساتھ. بالکل. وہ کہتے ہیں وہ بہاریوں کا الگ گروپ بن رہا تھا اور اس قسم کی کوئی کچھ کرنا چاہتے تھے عمران فاروق صاحب. متحدہ قومی موومنٹ میں اس طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے کہ کون بہاری ہے, کون الہ آبادی ہے, کون بریلوی ہے. اس طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے. ہم اس طرح کے تنازعات میں نہیں پڑتے. ہمیں معلوم ہے ان کی کیا حیثیت ہے. تو یہ ٹاک شوز کیوں بند ہو جاتے ہیں کراچی میں؟ بڑی معصوم ہے متحدہ قومی متحدہ اچھی, ملک کے حالات برے.